جہاد جس کو بدنام کیا جاتا ہے اسلام میں اور قرآن میں، اس کے معنی صرف یہ ہے کہ آخری درجے کی اصلاح کی اور ریفارم کی کوشش کی جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر لاکھوں انسانوں تک حق پہنچانے کے لیے اور انصاف دینے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور کچھ لوگ جو اجارہ دار اور جاگیردار اور حکومت کے ایجنٹ بن کر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، جو لاکھوں انسانوں کو محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا لازمی ہے، قانون کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، انسانیت کے فروغ کا تقاضا ہے۔ جہاد اسی کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ وہ اعلان ہے جو محمد عربی علیہ السلام نے کیا، اور ایران کے دربار میں چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے، جس کو رستم کہتے تھے، جب محمد عربی علیہ السلام کے ایک کمپینین، ایک صحابی پہنچے جن کا نام ربیع ابن عامر تھا، اور اس نے یہ سوال کیا پورے غرور اور تکبر سے کہ کیوں آئے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا، ہم دولت کے لیے نہیں آئے، ہم حکومت کے لیے نہیں آئے، ہم قبضے کے لیے نہیں آئے، ہم ملک گیری کے لیے نہیں آئے، اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس ایشور اور اللہ کی غلامی میں داخل کر دیا جائے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت عطا کی جائے، اور جو ظلم ہو رہا ہے مذاہب کی چھتری کے نیچے اس سے نکال کر سکون عطا کیا جائے، اسلام کی سلامتی دی جائے، امن دیا جائے، راحت دی جائے۔ یہ وہ پیغام تھا جس پیغام کو لے کر اللہ کے بندے دنیا میں پھرتے رہے، جاتے رہے، اور جب تک دنیا ان کے پاس رہی دنیا پر امن رہی۔ ابھی جسٹس کاٹجو صاحب بیان کر رہے تھے کہ 1857 تک ہندوستان کی سرزمین پر کوئی فساد نہیں ہوا۔ کیا تاریخ میں یہی لکھا ہے؟ جو تاریخ NCERT کی کتابوں نے پیش کی ہے، جو تاریخ ہندوستان کی کمیٹیوں نے، تنظیموں نے، سرکاری اداروں نے پیش کی ہے، جو تاریخ انگریزوں نے پیش کی ہے، کیا وہ تاریخ منصفانہ ہے، محققانہ ہے، عادلانہ ہے؟ کیا اسکالر کے ایک اصول اس پر منطبق ہوتے ہیں؟ تاریخ کو داغدار کیا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، تعلیم کو زہرناک بنایا گیا ہے، اسکول سے یونیورسٹی تک پورا بگاڑ پیدا کیا گیا، ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا ہے، اور انگریزوں نے اس ملک کے لیے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی طے کی تھی، آج اسی پالیسی کے محافظ اور ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں بنے ہوئے ہیں، اور افسوس در افسوس کہ عدالتی نظام خود زہرناک ہو چکا ہے۔ وہاں سے آج انصاف کی توقع لوگ لے کر آگے بڑھ کے مایوس واپس آ رہے ہیں، اور جانتے ہیں جسٹس صاحب ہم سب سے زیادہ کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور لاکھوں کی دولت غریبوں کی جاتی ہے، اور عورتوں کے زیور بک جاتے ہیں، مکان فروخت ہو جاتے ہیں، لیکن انگریزوں کا دیا ہوا، تھوکا ہوا، تھکا ہوا ظالمانہ نظام عدالت میں قبول کیا گیا۔ کیوں نہیں ہندوستان کے صوفیوں، سنتوں، اور کیوں نہیں اگر اکبر کو مانا جاتا ہے اور بابر کو مانا جاتا ہے تو ان کے عادلانہ نظام کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ جن انگریزوں کو ہم نے اس ملک سے نکالا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو علماء نے نکالا، اس ملک سے انگریزوں کو علماء نے نکالا۔ ہندوستان میں تحریک آزادی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نے 1803 میں شروع کی۔ 1857 تو آخری دور ہے، 1803 میں وہ مرد مجاہد، وہ مرد درویش تھا جو دلی کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ پورا ملک دارالحرب ہو گیا ہے، یعنی اب یہاں کے ہر باشندے پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے۔ یہ فتویٰ شاہ عبد العزیز نے دیا تھا، اور شاہ عبد العزیز کے شاگرد حضرت سید احمد رشید نے، سید احمد شہید نے وہ تحریک اٹھائی، جس تحریک نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ اسی تحریک کا تسلسل ہمیں مولانا محمود الحسن دیوبندی کی ریشمی رومال تحریک میں نظر آتا ہے، اور وہی مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی تحریک، اور مولانا محمد علی جوہر کی صدائے بلند، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال کے مضامین و مقالات، اور اس ملک میں وہ علماء جن کو دلی سے مراد آباد تک درختوں پر
پھانسی دے کر لٹکایا گیا، اور توپوں کے دہانوں پر جن کو باندھ کر ان کے چتھڑے اڑائے جاتے تھے، اور اس وقت انگریز کہے لگاتے تھے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا اور مار دیا، لیکن یہ مولوی ایسا جاندار ہے کہ کبھی تھکتا نہیں اور کبھی سپر ڈالتا نہیں۔ یہ جب تک ظلم کو ختم نہ کر دے اور جب تک اصلاح کا کام نہ کر لے اور جب تک اخلاق کا دور واپس نہ لے آئے، یہ تھک کے کبھی بیٹھا نہیں پوری تاریخ میں اور نہ کبھی بیٹھے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد ایک نہیں، ہزاروں علماء کی فہرستیں ہمارے پاس ہیں جن کو شہید کیا گیا، جزائر انڈمان بھیجا گیا، مالٹا بھیجا گیا، ان کا خون، ان کا پسینہ، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ملک میں 1920 میں نئے نئے لوگ بھی آ گئے اور وہ اس میں شامل ہو گئے اور ایک مشترک تحریک شروع ہوئی، لیکن 1803 سے 1920 تک تنہا یہ مولوی میدان میں تھا جو مورچہ لے رہا تھا، جو ٹکر لے رہا تھا، جو جان کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس موجودہ دور کے ہندوستان میں چھپایا گیا ہے، جس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ 1947 سے آج تک جسٹس صاحب ملک میں 25,000 فسادات ہو چکے ہیں۔ پاکستان تو پاگلوں کا ملک ہوگا، لیکن اس سے بڑا پاگلوں کا ملک ہندوستان ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہاں 25,000 فسادات ہو چکے ہیں 47 سے آج تک، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ 1857 تک جب مسلمان کسی نہ کسی حیثیت سے اقتدار میں تھا تو ایک فساد نہیں ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حقائق کے صرف تذکرے نہ ہوں، مشاعروں سے، قوالیوں سے اور تذکروں سے کام نہیں ہوگا۔ ایک تحریک طاقتور چلائی ہے کہ پھر اس ملک کو آزاد کرایا جائے، اس ملک کے تعلیمی نظام کو آزاد کیا جائے، یہاں کے معاشرتی نظام کو آزاد کیا جائے، یہاں کے سیاسی نظام کو آزاد کیا جائے، یہاں کے عدالتی نظام کو آزاد کیا جائے۔ یہ سارا نظام اس وقت عالم احتضار میں موت کے لمحات سے گزر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ زندگی عطا کی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جسٹس کاٹجو جیسے اگر وزیر اعظم ہو تو حالات شاید بدل جائے۔ جسٹس صاحب صرف جلسوں میں بیان کرنے پر اکتفا مت کیجیے، مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے، ہر انصاف پسند انسان کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ایک سیاسی تحریک، ایک اصلاحی تحریک، ایک معاشرتی تحریک چلائیے، اور اس تحریک میں پوری ملت، میں کہتا ہوں پوری ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ہندوستان کا سارا مسلمان آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ طے کیجئے کہ صورتحال سے نمٹیں گے اور اس کو بدلیں گے۔ میں اس تجویزوں سے اور خوبصورت اور حسین باتوں سے صورتحال کبھی تبدیل نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ تحریک چلا کر، جانیں دے کر ہم نے ملک کو آزاد کیا تھا، اور جانیں دینی پڑیں گی تو پھر جانوں کو دے کر ملک کو دوبارہ ایک نئی آزادی سے روشناس کرایا جائے گا۔ میرے بزرگوں، کثرت میں وحدت کا جہاں تک تعلق ہے، اس وحدت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو، اور اگر معلوم ہو تو یہ بات کہی نہیں گئی۔ پاکستان کو پنت اور پٹیل نے بنایا، اور یہ بات ابوالکلام آزاد کی کتاب کے 29 صفحات میں نمایاں ہو چکی ہے، جو 30 سال سے بند تھے، جو لاکر میں بند کیے گئے تھے، اور 30 سال کے بعد وہ صفحات سامنے آئے ہیں۔ جاننے والے تو پہلے بھی جانتے تھے کہ ابوالکلام آزاد جان اپنی دینے کے لیے تیار تھے کہ ملک تقسیم نہیں ہونے دینا۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنی جان لگائے تھے کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے۔ مولانا زکریا، مولانا عبدالقادر رائے پوری اور جتنے بھی علماء تھے سب اس پر تیار تھے کہ ملک کی تقسیم نہیں ہونا ہے۔ ملک کی تقسیم سے ملک تباہ ہو جائے گا، مسلمان اور ہندوؤں کے خلاف جو کارروائی انگریزوں نے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سارے علماء، شاید ایک دو کو آپ مستثنیٰ کر سکیں، سارے علماء ہندوستان کی سالمیت کی بات کر رہے تھے، اور جن لوگوں نے اسلام کا نعرہ دے کر پاکستان بنایا وہ جھوٹے اور مکار لوگ تھے۔ پاکستان کو اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان شیطان نے بنایا۔ طاغوتی طاقتوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ٹکڑے کیے۔ دوبارہ ضرورت ہے، اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 15-20 سال میں یہ ہونے والا ہے، تو کاٹجو صاحب آئیے ہم اور آپ مل کر پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کو ایک کریں۔ ہم بر صغیر کو پھر ایک متحدہ طاقت بنائیں،
ہم ایسی حکومتوں کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جہاں بدامنی ہو، جہاں ظلم ہو، جہاں استحصال ہو، جہاں مراٹھی کہے کہ ہم مراٹھی لوگ صرف یہاں رہیں گے۔ ایسے نظام کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں برپا ہوئے ہیں اصلاح کے لیے، اور ہم نے ہمیشہ اصلاح کے کام دنیا کے چپے چپے پر کیے ہیں، اور آج بھی عالم عربی کی 40 سالہ ڈکٹیٹرشپ کی ظالم حکومتوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کا کام بھی ہم نے کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک نئے نظام کو برپا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ منصف ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، مذہبی لوگ اور تہذیب والے لوگ اور پرانی روایات کو زندہ کرنے والے لوگ ایک متحدہ محاذ بنائیں، اور یہ طے کر لیں کہ جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے راستے سے انہیں ہٹنا پڑے گا، ایک نیا عادلانہ نظام برپا کیا جائے گا۔ اس کے لیے جد و جہد ہوگی۔ یہ جلسہ اور اس طرح کے جلسے اس کے لیے مقدمہ ہے، اس کے لیے تمہید ہے، یہ اس کے لیے ایک انگیٹھی ہے جو سلگائی جا رہی ہے، لیکن یہ آگ پورے ملک میں لگنی ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اب ظلم کے تحت لوگ زندگی نہیں گزاریں گے اور انصاف کی طلب میں رہیں گے، اور کثرت میں وحدت ضرور پیدا کریں گے کہ یہی ہمارا مشن، یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا نقطہ نظر، یہی اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور وحدانیت کا تقاضا اور پیغام ہے۔ بس آئیے اس کا فیصلہ کریں۔ اگلے دور کے وزیر اعظم جسٹس کاٹجو ہوں گے، فرنٹ بنائیے اور طے کیجیے کہ تبدیلیاں لانا ہے، نظام کو بدلنا ہے۔ جب عمارت بیکار ہو جاتی ہے تو توڑ کر اس کو پھر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے۔ عمارت خراب ہو گئی، پھر بوسیدہ ہو چکی ہے، توڑیے اس کو، نئی عمارت بنائیے۔ وآخر دعوانا